اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ راوی حدیث ابراہیم نقیب کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رو ہو کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے 3 باتوں میں موافقت کا شرط حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کاش مقام ابراہیم ہماری جائے نماز ہوتا، تو یہ آیت نازل ہوئی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، کیونکہ ہر نیک و بد ان سے گفتگو کرتا ہے، تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے باہمی رشک و رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا، تو میں نے ان سے کہا، بعید نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ پھر یہی آیت سورہ تحریم 5 نازل ہوئی۔ راوی حدیث ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، ان سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 402۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں آپ کو استقبال کعبہ کا حکم دے دیا گیا ہے، لہذا تم بھی کعبے کی طرف اپنا رخ کر لو۔ چنانچہ وہ سنتے ہی کعبے کی طرف گھوم گئے، جبکہ اس وقت ان کا رخ شام کی طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 403۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہواً ظہر کی 5 رکعات پڑھا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں؟ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعات پڑھا دی ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 404۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب کچھ تھوک دیکھا تو آپ کو سخت ناگواری ہوئی، حتیٰ کہ اس کے اثرات آپ کے چہرہ انور پر دیکھے گئے۔ آپ خود کھڑے ہوئے اور اپنے دستے مبارک سے صاف کر کے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بحالت نماز اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، بلکہ بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے گوشے میں تھوکا اور اسے الٹ پلٹ کیا اور فرمایا،
اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 405۔